السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 46 ہے ریاض الصالحین کی کتاب کے صبر کے باب میں سے ہم جو حدیث پڑھ رہے ہیں ان میں سے آج کی جو حدیث ہے وہ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وعن سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ قال كنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورجلان یستبان وأحدهما قد مر وجهه وانتفخت أوداجه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں تک جو حدیث ہے وہ سند ہے حدیث کی۔ حدیث کی سند اور متن دو حصے ہوتے ہیں۔ متن وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ اصل ٹیکسٹ ہے حدیث کا، اور سند میں ان راویان کا ذکر ہوتا ہے جو کہ حدیث روایت کرنے والے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت سلمان بن سرد ان کا نام ہے۔ یہ صحابی ہیں اور کوفہ میں یہ جا کے آباد ہو گئے تھے، بڑے نیک عالم اور دیندار آدمی تھے۔ حضرت علی کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے اور 65 ہجری میں یہ شہید ہوئے ہیں اور 15 احادیث روایت کرنے کا ان کو شرف حاصل ہے۔ یہ فرماتے ہیں کنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، مع النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، والرجلان یستبان اور دو آدمی ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو کے ساتھ گالی گلوچ کر رہے تھے۔ رجلن کی مثنیٰ ہے، رجلان۔ یستبانی وہ دونوں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ وَأَحَدُهُمَا قَدْ مَرَّ وَجْهُهُ اور ان میں سے ایک تو ایسا تھا کہ قَدْ مَرَّ وَجْهُهُ کہ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ احمر کہتے ہیں نا ریڈ کلر کو، وجہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا غصے کی وجہ سے کہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ وانتفخت اوداجہ اور اس کی رگیں پھول گئی تھی۔ وانتفخت، نفخ جیسے ہوتا ہے نا پھونک مارنا، تو پھول جانا۔ اوداجہ اس کی رگیں پھول گئی تھی، جیسے غصے سے ایک شخص کی ایک کیفیت ایسی ہو جاتی ہے نا کہ رنگ اس کا سرخ ہو جاتا ہے، رگیں پھول جاتی ہیں۔ تو وہ دونوں آدمی اس طرح سے لڑ رہے تھے، گالی گلوچ کر رہے تھے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے اس وقت جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریب ہی تھے۔ یہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو وہیں پہ کہیں دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے، تو ان کو دیکھ کر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کے فرمایا، انی لعالم کلمۃ، بے شک میں جانتا ہوں ایک ایسا کلمہ، بے شک مجھے معلوم ہے کلمۃن ایک ایسا کلمہ، لو قالہا اگر وہ اسے پڑھ لے، اسے کہہ دے، لذہب عنہ ما یجد، لذہب، ذہب ہوتا ہے جانا، لذہب تو چلا جائے گا یعنی دور ہو جائے گا، عنہ اس سے، ما یجد جو کہ اس نے پایا یا جو کچھ کہ اس کو پیش آیا، یعنی اس کو جو ابھی جو کیفیت اس کی ہے وہ کیفیت دور ہو جائے گی اگر وہ اس کلمے کو پڑھ لے جو میں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لو قالا اگر وہ کہہ دے، کیا کہہ دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ کلمہ اگر وہ کہہ دے تو یہ اس کی کیفیت جو غصے والی ہے یہ دور ہو جائے گی۔ ذہب عنہ ما یجد، تو اگر اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا یا اس نے یہ الفاظ کہے تو ذہب عنہ ما یجد، تو دور ہو جائے گا اس سے
جو کہ اس کی کیفیت ہے، یعنی جو کہ اس کو جو ابھی غصہ آیا ہوا ہے۔ فقالو تو وہ کہتے ہیں کہ لہو کہا، یعنی انہوں نے پھر کہا لہو اس شخص سے جا کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ اگر وہ یہ الفاظ کہے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، تو پھر لوگوں نے کیا کہا لہو اس شخص کو، ان النبی قال، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ تم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ بخاری و مسلم نے یہ حدیث روایت کی ہے، اس وجہ سے اس حدیث کو کہا جاتا ہے متفق علیہ، کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا باتیں پتہ چلتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں انسان کے اندر دونوں جذبے اللہ نے رکھے ہیں، کسی وقت میں اس کو غصہ بھی آتا ہے، کسی وقت میں اسے وہ امن کی حالت میں بھی ہوتا ہے، انسان میں سب کچھ اللہ نے یہ جذبے جو ہیں یہ بلا وجہ نہیں ہیں، جیسے اس کے اندر محبت کا جذبہ رکھا ہے تو اس کے بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محبت کے جذبے سے انسان سے کیا کیا کچھ کام لینا چاہتا تھا۔ اسی طرح جو غصے کا جذبہ ہے یہ بھی گو کہ غصہ کرنا دنیاوی معاملات میں اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ غصہ اگر انسان میں نہ ہو پھر تو وہ دین میں اور اپنے اللہ کے فرامین اور قرآن اور حدیث ان باتوں کو پامال ہوتا اگر دیکھے تو اسے غصہ ہی نہ آئے تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں۔ یعنی غصہ تو انسان کو آنا چاہیے، غلط بات پہ تو اسے غصہ آنا چاہیے۔ اگر کسی شخص کو غلط بات پہ بھی غصہ نہیں آتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی حمیت ہی نہیں۔ لیکن شیطان کا انسان پہ جو وار چلتا ہے نا، وہ بلا وجہ غصہ دلا کے لڑائی جھگڑا کرانے میں انسان کو، جیسے کہ ہم نے وہ سنا ہوا نا کہ میاں بیوی میں لڑائی کرانا شیطان کا بہت بڑا وہ کارنامہ سمجھتا ہے اس کو، اگر وہ میاں بیوی کو لڑا دے، ان میں غصہ پیدا کر کے ان آپس میں ان کی علیحدگی کروا دے، تو غصہ انسان کو آئے گا تو ضرور۔ لیکن یہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ زیادہ غصے والے ہوتے ہیں، انہیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے، تو اس کا حل بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ اگر کسی انسان کو کسی وقت میں بہت غصہ آتا ہے تو ظاہر ہے بعد میں انسان پچھتاتا ہی ہے کہ غصے میں نے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا، کیا کیا کر لیا، تو انسان بعد میں پھر شرمندہ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے انسان اپنے غصے کا علاج خود ہی کر سکتا ہے۔ تو وہ اور بھی ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو جب غصہ آئے تو وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، پانی پی لے، وضو کر لے۔ تو یہاں پہ بھی آپ نے ایک طریقہ بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ شخص اس غصے کی کیفیت میں وہ کلمہ پڑھ لے تو اس کا یہ غصہ دور ہو جائے گا، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں ایک تو ہوتی ہیں لفظ پر لفظ، جو کچھ آپ نے فرمایا وہی الفاظ راوی آگے بیان کرتا ہے، ایک ہوتی ہے روایت بالمعنی، یعنی الفاظ وہ نہیں ہوتے، راوی وہ بات بتاتا ہے، مفہوم بتاتا ہے، بعض اوقات لفظ کچھ آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث میں ہمیں اس کی اگزامپل بھی ملتی ہے، کیونکہ اسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات کی، آپ نے فرمایا انی لعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد، لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذهب عنه ما یجد۔ تو آپ نے جو الفاظ جو کلمہ آپ نے بتایا وہ تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن اسی وقت آپ کے سامنے ہی لوگوں نے جا کے اسے جب کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تو انہوں نے وہ الفاظ ایز اٹ از بیان نہیں کیے، یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بلکہ انہوں نے الفاظ چینج کر دیے، کہا تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان مردود سے اللہ کی
پناہ حاصل کر لو، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لو۔ تو الفاظ تو وہ نہیں ہے نا، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روایت بالمعنی بھی جائز ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ جو آپ نے بیان کیے ہوں، راوی جا کے وہ ایز اٹ از وہ الفاظ نہ بیان کرے، بلکہ اس کا جو مفہوم بنتا ہے وہ بیان کر دے، تو وہ بھی جائز ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا ہمارے لیے کیا بات ہے سیکھنے کی، کہ جب انسان کو شدید غصہ آئے تو اس وقت وہ کیا کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے۔ دوسری حدیث 47 جو ہے وہ ہے حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے۔ وعن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت معاذ بن انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کاظم غیظن، جو کہ پی جائے غصے کو، کاظم کاظمین الغیظ ہوتا ہے نا، غصے کو پی جانے والے، من کاظم جو پی جائے، غیظن غصے کو، وَهُوَ قادر علی، اور وہ قادر ہو اس بات پر، ان ينفذہ کہ وہ اس کو نافذ کرے، کہ وہ اس غصے کو نکالنے پر بھی قادر ہو، وہ اس غصے کو نافذ کرنے پر بھی قادر ہو، اس کے باوجود وہ شخص غصے کو پی جائے، دعاہ اللہ، بلائے گا اسے اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی اسے بلائیں گے، علی رؤوس الخلائق، پوری مخلوقات کے سامنے، یوم القیامت، قیامت کے دن، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے تمام مخلوقات کے سامنے بلائیں گے، حتیٰ یخیرہ من الحور العین، اور پھر اسے اختیار دیں گے کہ وہ حور عین میں سے، حور العین میں سے، ما شاء، جس کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ سبحان اللہ۔ یہ کس چیز کا ریوارڈ انہیں ملے گا؟ جو انہوں نے اپنے غصے پہ قابو پایا ہوگا۔ دوبارہ سے ایک دفعہ حدیث دیکھتے ہیں، انس بن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کظم غیظن، جو پی جائے غصے کو، وہو قادر علی ان ینفذہ، اور وہ اس بات پہ قادر ہو کہ ان ینفذہ، کہ وہ اس کو غصے کو نافذ کر سکے، یعنی وہ اپنا غصہ نکال سکے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان مجبور ہوتا ہے، ایسی جگہ پہ ہوتا ہے کہ وہ غصہ تو اسے آتا ہے، لیکن وہ اس کے آگے ماں باپ کے سامنے فرض کیا غصہ آتا ہے، وہ نہیں بول سکتا انسان، یا اساتذہ کے سامنے، یا کسی حکمران کے سامنے۔ لیکن ایسے موقع پہ اگر کسی شخص کو غصہ آتا ہے جبکہ وہ اس بات پہ قادر ہے، کسی کو اپنے نوکر پہ، ملازم پہ، ماتحت پہ، سبارڈینیٹس پہ جب غصہ آتا ہے تو وہ پورا اختیار اسے ہوتا ہے کہ وہ اپنا غصہ ان پہ نکال سکے۔ تو ایسا شخص جو کہ قادر ہو اس بات پہ کہ وہ اپنا غصہ نکال سکے، لیکن پھر بھی وہ اپنے غصے کو پی جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے کیا ریوارڈ دیں گے؟ دعاہ اللہ سبحانہ و تعالی علی رؤوس الخلائق، اسے بلائیں گے اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن پوری مخلوقات کے سامنے۔ سوچیں کہ اس کا کیا اس وقت شان ہوگی اس شخص کی، کہ قیامت کا دن ہے، اللہ کا دربار لگا ہوا ہے، تمام دنیا والے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے تمام مخلوقات کے سامنے بلائیں گے، حتیٰ یخیرہ من الحور العین ما شاء، پھر وہ اسے اختیار دیں گے کہ حور العین میں سے جس کو چاہیں اپنے لیے پسند کر لیں۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی وقال حدیث الحسن، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے اسے، ترمذی نے بھی کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حسن حدیث کون سی ہوتی ہے؟ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا یہ حدیث کا جو پہلا لیکچر تھا، اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حدیث یا تو مقبول ہوتی ہے یا مردود ہوتی ہے۔ مقبول حدیث ہوتی ہے جو قبول کر لی جاتی ہے، اور مردود ہوتی ہے جو رد کر دی جاتی ہے۔
تو اس میں میں نے 2 احادیث آپ کو بتائی تھی مقبول میں، اور 2 ہی بتائی تھی مردود۔ جو مقبول تھی، مقبول کی 2 قسمیں تھیں، صحیح اور حسن، اور مردود کی 2 قسمیں تھیں جو رد کر دی جاتی ہے، وہ دونوں تھیں ضعیف اور موضوع۔ تو مقبول حدیث کی جو 2 قسمیں ہیں، پہلی قسم جو ہے وہ ہے صحیح حدیث، جو کہ ان تمام شرائط پہ پوری اترتی ہے جو 5 شرائط میں نے آپ کو بتائی تھیں کہ اس کا راوی جو ہے حدیث بیان کرنے والے جو ہیں ان کے اندر کون کون سی کوالٹیز پائی جائیں تو وہ حدیث صحیح کہلاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ حدیث بیچ میں اس کی کوئی چین ڈراپ نہ ہوئی، چین میں سے کوئی راوی ڈراپ نہ ہوا ہو، یعنی کوئی وہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ہیں، صحابہ کے بعد تابعین ہیں، تابعین کے بعد تبع تابعین ہیں، اور تیسری جنریشن تبع تابعین میں سے اگر کوئی شخص حدیث روایت کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ صحابی سے وہ روایت کرتا ہے، بیچ میں سے تابعی غائب ہے، تو وہ حدیث وہ تو ظاہر ہے اس کی تو ایک بیچ میں سے ایک راوی ڈراپ ہو جاتا ہے، تو وہ بھی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن اگر پوری چین بن رہی ہے، تابعی بیان کر رہا ہے کہ میں نے ایک تبع تابعی بیان کرتا ہے، کسی اس کو روایت کرتا ہے کسی تابعی سے، پھر تابعی صحابی سے، صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو اس طرح یہ سارے جو لوگ ہیں، صحابی بھی، تابعی بھی، تبع تابعی بھی، ان کے اندر وہ کوالٹی ساری پائی جائیں کہ نہ تو ان کا حافظہ کمزور ہو، نہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہو، عادل ہوں، ضابط ہوں، کہیں ان پہ کوئی الزام ثابت نہ ہوا ہو، دیندار ہوں، نیک ہوں، صالح ہوں، اور یہ مطلب آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ علم حدیث میں تقریباً 2 لاکھ لوگوں کی پوری بائیوگرافی لکھی گئی ہے، ان کو ریکارڈ کیا گیا ہے، ان کی زندگیوں کو، جسے اسماء الرجال کا علم کہا جاتا ہے، کہ وہ راوی جنہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں ان کے بارے میں مکمل معلومات جو ہیں وہ ضبط تحریر میں لائی گئی ہیں، ایک باقاعدہ ایک فن بن گیا ہے یہ اسماء الرجال کا۔ تو اگر کسی راوی میں کوئی ساری کوالٹیز تو موجود ہوں لیکن کوئی ایک کم ہو، مثلا اس کا حافظہ تھوڑا سا کمزور ہو، تو وہ حدیث پھر صحیح نہیں کہلائے گی بلکہ وہ حسن کہلائے گی، کہ باقی ساری کوالٹیز تو اس کے راوی میں موجود ہوں، اس کے بیان کرنے والے راویوں میں ساری خصوصیات جو ایک صحیح حدیث کے راویوں کے لیے ہونی چاہیے موجود ہوں، لیکن کوئی ایک خوبی، کوئی ایک جو صفت ہے وہ ناپید ہو، مثلا تھوڑا سا حافظہ کمزور ہو، یہ نہیں کہ بہت زیادہ، تھوڑا سا حافظہ کمزور ہو، تو پھر بھی اس حدیث کو ہم صحیح حدیث نہیں کہیں گے، پھر اسے حسن کہیں گے، لیکن حسن حدیث بھی قابل قبول ہے، یہ بھی تقریباً صحیح حدیث سے تھوڑے سے درجے میں کم ہوتی ہے۔ تو اس حدیث کو ابو داؤد نے بھی روایت کیا، ترمذی نے بھی کیا، وقال حدیث حسن، اور انہوں نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں کیا پتہ چلا کہ غصہ پی جانا جو ہے، جب کہ انسان اس غصے پہ غصہ نکالنے پہ قادر ہو، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ اللہ کی خاطر اپنے غصے پہ قابو پاتا ہے، وہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے کیا ریوارڈ دیں گے کہ اسے تمام مخلوقات کے سامنے بلائیں گے اور کہیں گے کہ حور العین میں سے، حور العین میں سے، حور جو ہوتی ہے نا، حورا کی جمع ہے، نہایت خوبصورت عورت کو کہا جاتا ہے، سفید رنگ والی خوبصورت عورت، موٹی آنکھوں والی، اور یہ عام الفاظ میں تو ہمارے ہاں عام جو مشہور ہے کہ حور اس عورت کو کہا جاتا ہے جو قیامت کے دن مومن مردوں کو، جو خوبصورت عورتیں ملیں گی جنت میں، انہیں حور کہا جاتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال کا شعر بھی ہے نا، کہت تو یہ ہے کہ مومن کو، کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو سے فقط وعدہ حور، کہ مسلمانوں سے تو اللہ تعالیٰ نے بس حوروں کے وعدے کیے ہوئے ہیں، کافروں کو تو دنیا میں ہی سب کچھ مل رہا ہے۔
خیر، تو یہاں پہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب بتایا ہے اس چیز کا کہ جو شخص غصے پہ قادر ہونے کے باوجود اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ ظاہر ہے یہ باب صبر سے ریلیٹڈ ہے، صبر کا باب ہے، تو یہ ساری احادیث اسی سے ریلیٹڈ ہیں کہ جو انسان غصے میں اپنے اوپر قابو پا لیتا ہے تو وہ بھی صبر ہی کرتا ہے نا۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے روکنا، تو جب انسان اپنے نفس کو روکتا ہے تو وہ صبر ہی کرتا ہے۔ اگلی حدیث جو ہے، اچھا یہ حدیث تھی معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ معاذ بن انس کون ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے پاس احادیث کا ایک بہت بڑا نسخہ موجود تھا، اسی سے امام احمد بن حنبل اور بہت سے دوسرے محدثین نے فائدہ اٹھایا اور ان سے احادیث انہوں نے لیں۔ معاذ بن انس جو ہیں وہ لمبی عمر انہوں نے پائی اور خلیفہ عبد الملک کی خلافت تک زندہ رہے۔ ان سے احادیث تقریباً 30 احادیث روایت کی ہیں انہوں نے، اور اس سے پہلے جس صحابی کا ہم نے پڑھا تھا سلمان بن سرد کا، تو انہوں نے 15 روایات کی ہیں۔ اگلی حدیث ہے جی، حدیث نمبر 48 وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رجلا، بے شک ایک شخص نے، قال للنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اوصنی، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ قال، آپ نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ فردد مرارا، اس نے کئی بار یہی سوال دہرایا، یہی درخواست اس نے بار بار کی کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے ہر مرتبہ اسے کہا، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ رواہ البخاری، یہ حدیث بخاری نے روایت کی۔ اب دیکھیں ایک ہی بات آپ نے بار بار کیوں کہی، ایک ہی لفظ، یعنی یہ پوری حدیث کیا ہے؟ لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کو بہت غصہ آتا ہو، اور آپ ہمیشہ جس شخص سے بھی بات کرتے تھے اس کے مطابق بات کرتے تھے۔ مطلب یہ نہیں تھا ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ جو بھی کوئی عالم دین ہو اسے مزاج شناس ہونا چاہیے، کہ وہ لوگوں کی طبیعت کو جانتا ہو اور اس کے مطابق ان کو نصیحت کر سکے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی تھی کہ آپ ہر ایک سے اس کے حالات کے مطابق بات کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ یہ شخص جو ہے اسے غصہ بہت آتا ہے، اس لیے جب بھی اس نے کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے تو آپ نے اسے کہا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، کیونکہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بنے بنائے کام بگاڑ دیتا ہے، گھروں کو اجاڑ دیتا ہے، اور بعض اوقات انسان ایسا انتہائی قدم اٹھا لیتا ہے کہ پھر ساری زندگی اس پہ پچھتاتا ہے۔ جتنے بھی قتل ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور بعد میں وہ قاتل پھر ہمیشہ ساری زندگی پچھتاتے رہتے ہیں۔ طلاقیں جو ہوتی ہیں غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو غصہ ناپسندیدہ ہے ایسے تمام معاملات میں جو دنیاوی معاملات ہوں، لیکن جو غصہ اللہ اور اس کے دین کے لیے ہو، یعنی اللہ کے دین اور اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے پر اگر انسان کو غصہ آئے تو یہ غصہ پسندیدہ ہے۔ تو اگلی حدیث ہے جی 49 وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلقى اللہ تعالی وما علیہ خطیئۃ۔ ما یزال البلاء، بلا کس کو کہتے ہیں؟ آزمائش کو، بلاؤ، ابتلاؤ، آزمائش کہا جاتا ہے نا، اردو میں بھی کہتے ہیں ابتلاؤ، آزمائش، تو بلاؤن بھی آزمائش کو کہتے ہیں۔ ما یزال البلاء، ہمیشہ آتی رہتی ہیں آزمائشیں، بالمؤمنی، مومن مرد پر بھی، والمؤمنہ، اور مومن عورت پر بھی، فی نفسہ، اس کی جان پر، وولدہ، اور اس کی اولاد پر،
و مالی ہی، اور اس کے مال پر. یہی تین چیزیں ہوتی ہیں. یا انسان پہ کوئی آزمائش آتی ہے، اس کی جسمانی کوئی بیماری آ جاتی ہے، یا اس کی اولاد کے سلسلے میں کوئی آزمائش آتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے اولاد، یا اللہ اولاد دیتا ہی نہیں ہے، یا صرف بیٹے دیتا ہے بیٹیاں نہیں دیتا، یا بیٹیاں دیتا ہے بیٹے نہیں دیتا، یا اولاد دے کے واپس لے لیتا ہے. وہ مال ہی، اور مال پہ، یا مال انسان کو کم دیتا ہے یا دے کے واپس لے لیتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں ہیں جس پہ انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. کون کون سی؟ نفسی ہی و ولدی ہی و مالی. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ، مومن مرد اور مومن عورت پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں، فی نفسہ و ولدہ و مالہ، اس پہ، اس کی جان پر، اولاد پر اور مال پر. حتی یلق اللہ تعالی، یہاں تک کہ وہ ملاقات کرے گا اللہ سے اس حال میں، وما علیہ خطیۃ، کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ جو آزمائشیں آتی رہتی ہیں انسان پر، اس کے مال پر، اس کی جان پر، اس کے جسم پر اور اس کی اولاد پر، یہ ساری آزمائشیں کیا کرتی ہیں؟ اس کے گناہوں کو مٹاتی رہتی ہیں، اس کے گناہ دھلتے رہتے ہیں. اور قیامت کے دن جب انسان ملے گا اللہ تعالیٰ سے تو وہ اس حال میں ملاقات کرے گا، وما علیہ خطیۃ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اللہ نے انسانوں کو معاف کرنے کے لیے، انہیں بخشنے کے لیے کتنے طریقے اختیار کیے ہیں، اور انسانوں پر اللہ کتنا رحیم ہے، کریم ہے، محبت کرنے والا ہے، کہ اگر وہ تکلیف بھی دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے کہ میرے بندے کو آخرت میں تکلیف نہ ہو، اس کے گناہ معاف کرنے کے لیے. ایک جگہ پہ آتا ہے نا کہ انسان کو، ہم نے پڑھا تھا پیچھے بلکہ، کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے. دنیا میں کون ہے ایسا جس نے کوئی گناہ نہ کیا؟ انسان خطا کا پتلا ہے، اور اللہ نے دونوں چیزیں اس کے اندر رکھی ہے. الہمہا فجورہا و تقواہا، اس میں فسق و فجور کا مادہ بھی ہے، تقوی کا بھی ہے. انسان گناہ بھی کرتا ہے اور پھر ان گناہوں کے لیے معافی بھی مانگتا ہے. بعض اوقات انسان، بعض اوقات نہیں بھی مانگتا. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہ معاف کرنے کے لیے چھوٹے گناہ بھی ہوتے ہیں، بڑے گناہ بھی ہوتے ہیں. بڑے گناہ تو جو کبیرہ گناہ ہیں وہ تو خیر معافی سے ہی اللہ تعالیٰ معاف کریں گے جب انسان ان کی معافی مانگے گا. لیکن جو صغیرہ گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے، تکلیفوں سے جو کہ انسان پہ آتی ہیں، بشرطے کہ انسان اللہ کی رضا سمجھ کے اس پہ صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے. حتیٰ یلق اللہ تعالیٰ وما علیہ خطیۃ. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح. اسے روایت کیا ہے ترمذی نے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے. یعنی اس کی سند حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حسن اور صحیح میں کیا فرق ہوتا ہے، لیکن اس حدیث کے بارے میں انہوں نے جو کہا ہے حسن صحیح، تو اس کا مطلب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث ایک سند سے صحیح ہو اور دوسری سند سے حسن ہو، یعنی کہ دو اس کے کی اسناد ہوں. ظاہر ہے متن تو یہی ہوگا یہاں سے لے کے یہاں تک. ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلق اللہ تعالی وما علیہ خطیۃ. یہ تو اس کا متن ہے. سند اس کی ہو سکتا ہے ایک سند اس کی حسن ہو رہی، صحیح ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ حدیث یا حسن ہے یا صحیح ہے. ہو سکتا ہے کہ ترمذی جنہوں نے روایت کیا ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ یا تو اس کی سند صحیح ہے یا اس کی سند حسن ہے، دونوں میں سے کوئی بھی بات ہو سکتی. اگلی حدیث، حدیث نمبر 50. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، ہما کیوں ہے کہ ابن عباس، عباس کے بیٹے جن کا نام کیا ہے عبداللہ ابن عباس، دونوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قادمہ اویینہ، آئے اویینہ بن حسن، اویینہ بن حسن آئے، فنزل علی ابن اخیہ، اور وہ اپنے بھائی کے بیٹے کے پاس ٹھہرے۔ بھائی کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ الحر ابن قیس، حر ابن قیس کے پاس ٹھہرے۔ حدیث بیان کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ قادمہ اویینہ بن حسن، اویینہ بن حسن آئے، فنازل علی ابن اخیہ الحر ابن قیس، اور اپنے بھتیجے ابن اخی یعنی اپنے بھائی کے بیٹے، اپنے بھتیجے حر ابن قیس کے پاس ٹھہرے۔ اب حر ابن قیس کون تھے؟ وَقَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حر ابن قیس کون تھے؟ وَقَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ، یہ تھے ان لوگوں میں سے یدنیہم کہ جن کو قرب حاصل تھا۔ ادنا یدنی ہوتا ہے قریب ہونا، جیسے کہ دنیا کا لفظ بھی ہے نا، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے قریب کی چیز۔ تو یدنی ہم، یہ ان لوگوں میں سے تھے حر جن کو قرب حاصل تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کہ خلیفہ وقت تھے اس وقت کے۔ وقان القراء اصحاب مجلس عمر رضی اللہ عنہ و مشاورتہ، اور حضرت عمر کے جو اصحاب مجلس تھے، ہم نشین تھے، اور بمشاورتہ، اور ان کے جو مشیر تھے، وہ کان القراء، وہ قراء بھی تھے یعنی اہل علم لوگ، قاری، جن میں سے کہولن کچھ ادھیڑ عمر کے تھے، کانو او شبانن یا وہ جوان بھی تھے۔ وکان القراء، اور تھے قاری یا قراء اصحاب مجلس، اصحاب مجلس یعنی ان کے ہم نشین یا ان کے مجلس والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، و مشاورتی، اور جو ان کے مشیر تھے وہ کچھ قاری بھی تھے، اور ان میں سے کچھ کہولن ڈھیڑ عمر تھے، او شبانن یا کچھ جوان بھی تھے۔ فکانا اویینہ بن ابن اخی، تو کہا اویینہ نے اپنے بھتیجے سے۔ آیا کون ہے؟ اویینہ کس کے پاس آئے ہیں؟ اپنے بھتیجے کے پاس۔ بھتیجے کا نام کیا ہے؟ حر ابن قیس۔ حر ابن قیس کون ہے؟ وہ حضرت عمر کے ہم نشین ہیں، اصحاب مجلس میں سے ہیں، ان کے بہت قریبی لوگوں میں سے ہیں۔ اب اویینہ جب آئے تو آ کے انہوں نے اپنے بھتیجے سے کہا، یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، لَکَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الْأَمِيرِ، تمہارا ایک مرتبہ ہے اس امیر کے پاس، یعنی اس امیر یعنی امیر المومنین کے پاس تمہارا ایک نام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ لَکَ وَجْهٌ، تمہارا ایک مرتبہ ہے، عِنْدَ هَذَا الْأَمِيرِ، اس امیر کے پاس، فَاسْتَأْذِنْ لِي، تو میرے لیے اجازت طلب کرو، علیہ، اس سے، یعنی حضرت عمر سے میرے لیے اجازت لو کہ میں بھی ان سے ملاقات کر سکوں۔ فاستاذن، تو انہوں نے اجازت مانگی، فاذن لہ عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اجازت دے دی۔ اب باہر سے آئے تھے اویینہ، اور اپنے بھتیجے سے کہہ کے حضرت عمر سے اجازت طلب کی کہ میں بھی آپ کی مجلس میں آنا چاہتا ہوں، تو حضرت عمر نے اجازت دے دی۔ فلما داخلہ، پھر جب وہ ان کے پاس پہنچے، داخل ہوئے یعنی آئے، قالا، تو کہنے لگے، یا ابن الخطاب، آتے ہی کس طرح سے انہوں نے بات کرنا شروع کی، یا ابن خطاب، فواللہ،
اللہ کی قسم، ما تؤتین الجزلا، نہیں تم کوئی عطیے دیتے ہمیں، یعنی نہ تو تم ہمیں کوئی مال عطا کرتے ہو، ما تؤتین الجزلا ولا تحکم فینا بالعدل، اور نہ ہی تم ہمارے درمیان عدل کے ساتھ فیصلے کرتے۔ بڑی سخت باتیں شروع کر دیں جاتے ہی انہوں نے اپنے بھتیجے سے کہہ کے پہلے اجازت لی حضرت عمر سے ملنے کی، بات چیت کرنے کی، اور جب انہوں نے اجازت دے دی تو جاتے ہی ان سے کہنے لگے کہ اے عمر، اللہ کی قسم، فواللہ ما تؤتین الجزل، نہ تو آپ ہمیں کوئی عطیے دیتے ہیں، یعنی کہ جس علاقے سے وہ آئے تھے، نہ ہمیں کوئی مال و اسباب زیادہ آپ ہمیں دیتے ہیں، ولا تحکم فینا بالعدل، اور نہ ہی آپ ہمارے درمیان عدل کے ساتھ فیصلے کرتے۔ غضب عمر رضی اللہ عنہ، یہ بات سنی حضرت عمر غصے میں آ گئے، حتی ہما ان یوقی بھی، یہاں تک کہ قریب تھا، ہما انہوں نے ارادہ کر ہی لیا تھا، ان یوقی بھی کہ بس ان پہ ٹوٹ پڑے، یعنی انہیں مارنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ فقال له الحر، تو حر جو تھے، حر بن قیس، جو کہ اوینا کے بھتیجے تھے، وہ اس معاملے کو بھانپ گئے کہ گڑبڑ ہو گئی ہے، میرے چچا نے تو مجھ سے کہہ کے اجازت لی ہے اور آتے ہی انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں جس سے امیر المومنین بہت غصے میں آ گئے ہیں۔ تو اب انہوں نے معاملے کو سنبھالنے کے لیے فوراً مداخلت کی۔ فقال له الحر، حر ابن قیس نے کہا، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، ان اللہ تعالی قال لنبیہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 پڑھی، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلی، عفو درگزر سے کام لیں، وامر بالعرف اور بھلائی کا حکم دیں، وعارض عن الجاہلین اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے کہ عفو درگزر اختیار کریں، نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ وَإِنَّ هَٰذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ، یہ جو میرا چچا ہے نا، یہ جاہلوں میں سے ہی ہے، واللہ اللہ کی قسم۔ اب یہ راوی بیان کرتے ہیں، یہ راوی جو ہے نا حدیث بیان کرنے والے عبداللہ ابن عباس، یہ اس بات کے بعد وہ آگے وہ قسم کھا کے کہتے ہیں، واللہ اللہ کی قسم، ما جاوزہا عمر حین تلاہا، اللہ کی قسم جب حر نے اس آیت کی تلاوت کی تو حضرت عمر ذرا آگے نہ بڑھے، ما جاوزہا عمر حین تلاہا، جب اس نے تلاوت کی اس آیت کی، اللہ کی قسم عمر ذرا بھی آگے نہ بڑھے۔ پہلے تو ایک دم ظاہر غصے والے تھے حضرت عمر، بہت جوشیلے تھے، اب تو خیر اسلام لانے کے بعد تو ان کا غصہ جو تھا فوراً بیٹھ جایا کرتا تھا۔ جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی اور انہیں کوئی یاد دلاتا، کوئی آیت یا کوئی بھی حوالہ، تو فوراً وہ مان جایا کرتے تھے۔ ما جاوزہا عمر حین تلا، جب وہ آیت انہوں نے سنی تو اسے سننے کے بعد وہ ذرا بھی آگے نہ بڑھے۔ وَقَانَ وَقَّافًا عِنْدَ کتاب اللہ تعالی، اور حضرت عمر جو تھے وقافاً، ٹھہر جانے والے تھے۔ وقف ہوتا ہے نا ٹھہرنا، کسی آیت پہ بھی جب ہم وقف کرتے ہیں ہم ٹھہر جاتے ہیں۔ وَقَانَ وَقَّافًا، حضرت عمر ٹھہر جانے والے تھے عند کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے آگے، اللہ کی کتاب کے پاس، یعنی اللہ کی کتاب میں سے جب کوئی بھی بات یا کوئی بھی حوالہ جب ان کو دیا جاتا تو وہ فوراً ٹھہر جانے والے تھے، اور یہ بات بھی جب انہوں نے سنی تو اللہ کی کتاب میں سے، تو فوراً انہوں نے اس کو ان کے اندر وہ ایک ٹھہراؤ آ گیا، ذرا بھی وہ آگے نہ بڑھے۔ ایک مرتبہ یہی حضرت عمر منبر رسول پہ خطبہ دے رہے تھے،
اور انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ لوگ جب نکاح کرتے ہیں تو جو مہر دیا جاتا ہے وہ بڑھا چڑھا کے مہر مقرر کرتے ہیں، آئندہ سے کوئی ایسے نہیں کرے گا، میں ایک لمٹ مقرر کر رہا ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی بھی حق مہر مقرر نہیں کرے گا۔ ایک انہوں نے اسپیسیفک اماؤنٹ بتا دی کہ اس سے زیادہ کوئی حق مہر نہیں دے گا، کیونکہ لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اس کو لوگوں نے اپنا ایک بنا لیا ہے، جیسے اسٹیٹس سمبل ہوتا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ بات کی تو مخاطبین میں سے ایک عورت نے اٹھ کے کہا، آپ کون ہوتے ہیں حق مہر کی ایک لمٹ مقرر کرنے والے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان سے کچھ بھی واپس نہ لو، چاہے تم نے انہیں خزانہ دے رکھا ہو، چاہے خزانے دے رکھے ہوں تو بھی ان سے واپس نہ لو۔ جب اللہ خزانوں کی بات کرتا ہے تو اے عمر آپ کون ہوتے ہیں اس کو باؤنڈ کرنے والے، اس کو لمٹ کرنے والے کہ اس سے زیادہ حق مہر نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بات سن کے فوراً حضرت عمر مان گئے، کہنے لگے آج ایک عورت عمر سے علم کے معاملے میں آگے بڑھ گئی، یعنی میں اس بات تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ تو ایسے ہوا کرتے تھے اس وقت اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول کے ساتھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہماری انا کی آڑے آ جائے گی یا اب میں نے ایک بات کہہ دی ہے تو بس میں اب اسی پہ اڑ جاؤں۔ تو جو ہی اللہ کی کتاب سے کوئی بات کسی نے کر دی یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث کسی نے سنا دی تو بس وہیں پہ رک جاتا۔ رواہ البخاری، یہ حدیث بھی بخاری نے روایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں آگے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سے کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو جائے تو معاف فرما دینا۔ یا اللہ اس کام کو ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنانا، اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنانا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر سے ہمیں پانی نصیب فرمانا، آپ کی شفاعت عطا کے حقدار بنانا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذی العرش المجید، یا فعال لما ترید۔ یا اللہ مسلمان جہاں جہاں پہ بھی تکلیف میں ہے، یا اللہ ان کی تکلیفیں دور فرما دے، یا رب العالمین ان کی آزمائشیں ختم کر دے۔ یا اللہ اہل غزہ کو، فلسطین کے مسلمانوں کو، یا اللہ اپنی خاص رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے یا اللہ انہیں فتح نصیب فرما۔ اللہ انہیں دشمنوں پہ غلبہ عطا فرما، یا رب العالمین ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ یا رب العالمین چھوٹے چھوٹے بچے زخمی ہیں، تکلیف میں ہیں، یا اللہ ان پہ اپنا خاص رحم فرما دے۔ یا اللہ، یا اللہ ان کی غیب سے مدد کر دے۔ یا رب العالمین سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو جو پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، یا رب العالمین تو ان کا آخری سہارا ہے۔ یا اللہ اپنا خاص کرم کر دے، سب بیماروں کو شفا دے دے۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمانا، جو لوگ بھی اس دنیا سے یا اللہ تیرے پاس پہنچ گئے، یا اللہ ان کی خاص میزبانی کرنا۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ، بہن بھائیوں میں سے، دوست احباب میں سے، عزیز رشتہ داروں میں سے
اسٹوڈنٹس، اساتذہ، جو جو بھی دنیا سے گئے ہیں یا اللہ، ان سب کی مغفرت فرمانا۔ اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافہم واعف عنہم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تذلنا بعدهم۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، یا اللہ انہیں نمازی بنا دے، یا اللہ قرآن پڑھنے پڑھانے والا بنا دے، یا رب العالمین اس دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکال کے اپنی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے۔ اللہم ما زویت عنی، یا اللہ جو کچھ تو ہم سے لے لیتا ہے یا اللہ اس کی جگہ پہ ہمارے دلوں میں ان چیزوں کی محبت ڈال دے جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہم ما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب، یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ذی العرش المجید، یا اللہ سب کی دعائیں قبول و منظور فرما لے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب